اب دیکھیے سورہ آل عمران 396 آیت ہے. اس گھر کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. اب اللہ نے دوسری بات بتائی، اس گھر کو کعبہ کو کیا کہا؟ وہ پہلے کہا تھا کعبۃ البیت الحرام. کعبہ جو ہے وہ بیت ہے، گھر ہے محترم. اب یہاں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان اول بیت، یہ پہلا گھر ہے، وضع للناس، وضع کے لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. یعنی وہ جگہ جہاں پر یہ کعبہ ایگزسٹ کر رہا ہے. ایسے تو پوری دنیا دیکھیں آپ، پورا کائنات دیکھ لیں آپ، لیکن اللہ نے اس دنیا میں ہم انسان کے لیے اپنا ایک گھر دکھایا، فزیکل. ایک سائیکولوجیکل گھر ہے اللہ کا، اور ایک ہمارے لیے سائیکولوجیکل بھی، اور ایک فزیکل دیکھ رہے ہیں آپ گھر، اور اس کو اللہ نے پہلا گھر کہا. یہ 4 دیواری کے جو کیوب ہے، اس سے پہلا دنیا میں کوئی گھر ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے پہلے اور کون بنا سکتا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے گھر؟ لیکن آپ کے ذہن میں پہلا گھر بیت المقدس ہے. بیتل ہے یا نہیں ہے؟ بیت کہتے ہیں گھر کو، مقدس کہتے ہیں، مقدس کہتے ہیں مقدس والا. یہ ہے کہ نہیں آپ لوگ بتائیں پلیز. یہی معاشرے میں سمجھایا جا رہا ہے نا. لیکن اللہ اس کو کہہ رہا ہے یہ پہلا گھر ہے. تو جب یہ پہلا ہے تو جس دن سے دنیا بنائی اس نے، اس وقت سے اور آج تک یہ پہلا گھر ہے مقدس. اور یہی بیت المقدس ہے، مقدس گھر یہی ہے. یہ بیت المقدس بھی یہی ہے. مقدس کہتے ہیں جو بہت ہی تقدیس والا ہو، جس کی آپ احترام کریں. تو یہی پہلا گھر ہے، یہی مقدس ہے. لوگ جو منافق ہیں انہوں نے ادھر لے جانے کی کوشش کری ہے، یہودیوں نے اور پتہ نہیں مختلف عیسائیوں نے. تو وہ نہیں ہے گھر، تو یہی ہے پہلا گھر. تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ بنا ہے اس کو. یہ دیکھیے مبارک جگہ بنا ہے، ببکۃ مبارک، یہ مبارک جگہ ہے. مبارک سمجھتے ہیں آپ؟ بلیسنگ، برکتیں نازل، برکتیں اور ہدایت کی جگہ ہے. یہ وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا، پھر اس کو اللہ نے اس کو خود بنایا اللہ نے کعبہ، پھر اس کو بیت کا پہلا کہا اور کہا یہ مبارک جگہ ہدایت کی جگہ ہے. آگے دیکھیے البقرہ 2:125 آیت، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے لوگوں کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد کیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، طہارت کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ نے عہد کیا تھا ابراہیم اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں. یعنی امیجن کریں آپ کہ اللہ کا گھر ناپاک ہے کیا؟ جو قیام اور رکوع، یہ دیکھیں رکوع اور سجود ہو رہا ہے وہاں. یہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، عہد کیا ہے ابراہیم اسماعیل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا. کیا عہد لیا گیا؟ کہ تم جو رکوع کر رہے ہیں اور جو سجود کر رہے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. آپ یقین کریں آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے گھر میں ننگے طواف ہوتے تھے کیا وہاں بے حریانی ہوتی تھی؟ اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے؟ تو آپ سب کہیں گے جی بالکل صحیح ہے. تو آپ سوچئے کہ کون ناپاک کر رہا ہے؟ آپ وہ لوگ ہیں جو قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے یہاں بھی. لیکن ذہن میں یہ ہے کہ وہاں اللہ کے ننگے طواف ہو رہے تھے، مطلب وہاں پر بےہودگیاں حرکتیں ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب وہاں گد بلا ہو رہی تھی. یہ آپ کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے
کہ مقام ابراہیم مصلی لے لو وہاں سے اور میرے گھر کو پاک کرو. یعنی آج بھی لوگوں کے لیے ان کے گھر ناپاک ہے, ان کے دماغ میں اللہ گھر ناپاک ہے آج. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے عہد لے رکھا ہے اور اسماعیل علیہ السلام جو عہد رکھا ہے, ان کی سنت پہ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ ناپاک گھر نہیں تھا اللہ کا کبھی بھی. وہ مبارک جگہ ہے تمام جان والوں کی ہدایت ہے. وہ وہاں واضح نشانی, بتوں کی کوئی نشانی نہیں کہ وہاں 360 بت تھے. وہاں مقام ابراہیم میں واضح آیات, اور وہاں سے صلاح لے لو, مقام ابراہیم سے مصلی لے لو, لیکن نہیں لیں گے. اور جا بھی رہے ہیں, قیام بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, سجدہ بھی کر رہے ہیں, اعتکاف بھی کر رہے ہیں, اور عمرے اور حج پہ بھی جا رہے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, وہاں قیام بھی ہو رہا ہے, رکوع بھی ہو رہا ہے, سجود بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن گھر جو ہے ان کا پاک نہیں ہے دماغ میں. تو اللہ کہتا ہے یہ کہ تم دونوں میرے لیے گھر کو پاک کرو, طواف کرنے والوں کے لیے یعنی ان کے لیے پاک کرو, ان کے دماغ کے, ان کے لیے, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع سجود کرنے والے پاک کرو, ان لوگوں کے لیے جن کے ذہن آج تک صحیح نہیں ہے.